أولئك على هدى
ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پرواہ ہے یہ درد دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت اسلام رہے. سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے میرا مکے کا یتیم اچھا. حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان کامل نہیں. وجود حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. واجب الاحترام معزز سامعین قابل قدر صدر کرام علماء کرام سننے والی عزیزات اسلامی روحانی قابل صدر کرام ماں بہنوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی پہلی جامعہ دارالعلوم ارشاد البلاغہ کی سالانہ یہ کانفرنس چاند ستارے کانفرنس کے عنوان کے ساتھ معمول ہے. چاند سے مراد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اور ستاروں سے مراد دین میں چمکنے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ چاند ستارے کانفرنس سے مراد مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے آپ اگر اس کو تعبیر کر لیں تو کوئی فرق نہیں ہوگا، اور چونکہ اس کائنات کے اندر سوا لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے منصب سے نوازا، لیکن ان تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر میں سے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا نہیں فرمایا کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سوا لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے اصحاب دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی نبی کے صحابہ کو اللہ نے وہ مقام عطا نہیں فرمایا جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا تھا۔ سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کی کم و بیش دنیا کے اندر امتیں تشریف لائی، لیکن کسی نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا نہیں فرمایا کہ جو حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ گویا کہ کائنات میں اللہ کی مخلوق کے اندر جتنے نبی تشریف لائے، جتنے نبیوں کے اصحاب تشریف لائے، جتنے نبیوں کی امتیں تشریف لائی، انبیاء نے امام الانبیاء کو اللہ نے اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اصحاب نے اصحاب مصطفیٰ کو اللہ نے اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، امتوں کے اندر امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، شریعت کے اندر شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، دین کے اندر اللہ نے جو مقام اور مرتبہ امام الانبیاء کے دین کو عطا فرمایا وہ مقام اور مرتبہ کسی نبی کے دین کو عطا نہیں فرمایا، کسی نبی کے ماننے والے، کسی نبی کے دین کی خدمت کرنے والے علماء اور طلباء کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا نہیں فرمایا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر حضور کی امت کے علماء اور طلباء کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا۔ میرے دوستوں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آسمانوں سے کتاب تورات اتاری گئی، آسمانوں سے کتاب انجیل اتاری گئی، زبور اتاری گئی۔ آج دنیا کے اندر ان کتابوں کا حقیقت میں کوئی نام نہیں، مٹ چکی ہے یہ کتابیں، تحریف ہو چکی ہے ان کتابوں کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ ان کتابوں کی تعلیم دنیا سے ختم ہو چکی ہے، تورات کی، انجیل کی، زبور کی تعلیم ختم، مدرسہ کوئی نہیں۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے وہ مقام کو مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت تو آ سکتی ہے، دنیا سے نہ کوئی دین اسلام کو بتا سکتا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ اور آپ کے نام میں کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ حضور کے صحابہ کی عزت اور عظمت کے اندر کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے والے علماء مدارس کے مقام مرتبے کے اندر کوئی کمی پیدا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی۔ سب سے پہلے رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو جہل ایمان، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جو مکے کے سردار آپ کے بیٹوں کی وفات کی عمر خوشیاں منا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل لٹ گیا، اولاد ختم ہو گئی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب کا انتقال ہو گیا، محمد رسول اللہ کا وجود بھی مٹ جائے گا، آپ کا دین بھی مٹ جائے گا، پھر دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر ابو جہل کا نام چلے گا،
ابو لہب کا نام چلے گا، ہمارے باپ دادا کا دین کا نام چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بے ایمانو یہ تمہارے دل کی عادت اور خواہش ہے، ارادہ تمہارا پورا نہیں ہوگا، ارادہ وہ پورا ہوگا کہ جس کو کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی ابتر مقتول مطلب کے دشمن ہے، مجھے تو میری کبریائی کی قسم ہے، قیامت کی صبح تک دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے ذرے ذرے کے اندر جہاں بھی مسجدوں کے اندر 5 وقت کی اذان ہوگی، ہر اذان کے اندر مردوں جو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے محبوب جب مسجدوں کے میناروں سے آگے کونے کی اذان ہوگی ان بے ایمانوں کا نام مٹ جائے گا، محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا نام بلند ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے میرے ماں کو بات فکر نہ کرے، میں آپ کو بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی رات کو زندہ اور زندہ باقی رکھوں گا۔ رہی بات آپ پر نہ کتاب قرآن مجید کی، اس کے بارے میں میرے آپ کو بتا تھا، آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ یا اللہ آپ کی حفاظت تو کیسے کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں کسی بچے کو تم نے ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر بنانا ہوگا، وہ سب سے زیادہ صحیح ہوگا، ہونہار ہوگا، سمجھدار ہوگا، ہوشیار چلاک ہوگا، اس کو تم اس لین میں لگاؤ گے دنیا کی لین پر، جو بیچارہ آنکھوں سے اندھا ہوگا، جو بیچارہ زبان کے لحاظ سے خدمت والا ہوگا، آنکھوں سے مغرور ہوگا، تم کو دنیا میں تو کچھ کر نہیں سکتا، جو اس کو مسجد و مدرسے سے داخل کروا دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے میری کبریائی کی قسم ہے کہ میری دولے لگوں سے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرام نہ کرنے والی کتاب اور حضور کے سوالات کیا تھا کہ نام ہو، اگر میں ان سے بلند بالا نہ کروں گا تو مجھے بھی محمد کا نام ہوئے گا۔ میرے دین کا کام ان لوگوں سے رہ ہے۔ اور پھر خود ہی فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے دین کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ ہر کسی کو نہیں جوڑوں گا، یہ میری پسندیدہ ان کے ساتھ نسبت و تعلق بھی اس کو ہوگی جو میری پسند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں فرماتے ہیں میں جس بندے کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو بھی ان کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ پھر سب سے پہلے حضور کے صحابہ کی جب باری آئی، اللہ فرماتے ہیں نبی بھی سارے نبیوں سے اعلیٰ شان مقام رکھنے والا، میرے محبوب کے جو صحابہ ہوں گے وہ بھی سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والے ہوں گے۔ چاند بھی شان والا، چاند بھی روشنی والا، مقام اور مرتبے والا، اس چاند کے ساتھ ان ستاروں کی نسبت میں کر دوں گا، اس چاند کے ساتھ ان ستاروں کو میں جوڑ دوں گا۔ دنیا کے اندر ستاروں سے تو لوگوں نے روشنیاں حاصل کرنی ہے، ستاروں سے تو لوگوں نے راستے تلاش کرنے ہیں، جب تک یہ سڑکیں نہیں بنی تھی آج سے 500 سال پہلے راتوں کے وقت لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزلوں کو طے کیا کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو دنیا کے ستارے ہیں، لوگوں ان کو دیکھ کر تمہیں دنیا کی منزلوں کو طے کرنا ہے، ان کو دیکھ کر تمہیں دنیا کے راستوں کو تلاش کرنا ہے۔ دنیا کا راستہ اگر بھول بھی گیا انسان منزل پہ پہنچنے کی بجائے بدل گیا بیماریاں تو کوئی نقصان نہیں، دوبارہ منزل مل جائے گی، لیکن دین ایک ایسا مسئلہ ہے، قرآن ایک ایسا مسئلہ ہے، شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مسئلہ ہے اگر اس کو کوئی بھول کر غلط راستے پہ چل پڑا وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا، اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر،
مولانا اشرف کشمیری صاحب، لہذا حضور کے صحابہ کو اللہ کے محبوب نے خود فرمایا ہاتھی کا نجوم میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ سوا لاکھ موقع چلے تھے، جس کے دامن کو پکڑ کر آگے چل کر کے اس کے پیچھے چلنا تمہارا کام ہے، رب کعبہ کا جنت تک اس کو پہنچا دینا محبوب صحابہ کا کام ہے۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، انہوں نے جنت کا راستہ بتانا تھا، انہوں نے قرآن کا راستہ بتانا تھا، انہوں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتانا تھا۔ اگر ان کے اندر کوئی غلط راستہ آ جاتا، نبی کی حدیث کی شریح غلط طریقے سے کرتا، قرآن کو غلط طریقے سے مر تک پہنچاتا، تو میرے دوستوں آج ہماری مسلم کی میری امر سیاست کا یہ صحیح صورت میں ہم تک موجود نہ ہو۔ جیسے انجیل میں تحریر ہو چکی ہے، جیسے تورات میں تحریر ہو چکی ہے، اپنی شکل میں بڑھتا نہیں، قرآن بھی ایسا ہوتا، حضور کی حدیث بھی ایسی ہوتی، لیکن اللہ نے اس سے پہلے خود فرمایا، کیا کہا؟ قرآن مجید خود اراد کرتا ہے، فرمایا الذین امتحن اللہ قلوبہم، اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، جو بھی آپ کے قریب آئے گا آپ کی نبوت کے اعلان کا دعویٰ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کے قریب آئے گا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں دنیا میں نوکری کرنے کے لیے جاؤ، اس کا جو دفتر کا مالک ہوتا ہے پہلے انٹرویو لیتا ہے، جو پاس ہوتا ہے اس کو نوکری ملتا ہے، جب ہو جاتا ہے گھنٹہ سکول کے اندر داخلے کے لیے جاؤ، انٹرویو لیتے ہیں، جو ان کے معیار پر پورا ہوتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، جو معیار پر نہیں اترا ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، اس کے لیے اعلان میں نے قرآن مجید کے اندر خود کیا ہے، قرآن کو نازل میں نے کیا، قیامت تک اس کی حفاظت میں کروں گا، یا اللہ حفاظت کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں امتحان اللہ، امتحان میں لوں گا، جو بھی قرآن کے قریب آئے گا، جو بھی صاحب قرآن کے قریب آئے گا، اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بات میں جانا، پہلے میرے پاس آ، مجھے انٹرویو دے، میرے پاس آ، میرے سامنے میں تیرا امتحان لوں گا، اگر تو کامیاب اور پاس ہو جائے گا قرآن بھی ملے گا، صاحب قرآن بھی ملے گا، اگر تو فیل ہو جائے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد و غبار کے قریب بھی تجھے نہیں جانے دوں گا، امتحان میں رب لوں گا، یا اللہ دنیا میں امتحان بچوں کے ذریعے ہوتا ہے، یا اللہ دنیا میں امتحان کے مختلف طریقے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو وہ آتا ہے امتحان ملتا ہے، یا اللہ تیرے امتحان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں ظاہر کو نہیں دیکھوں گا، شکل و صورت کو نہیں دیکھوں گا، علم کو نہیں دیکھوں گا، قدرت طاقت کو نہیں دیکھوں گا، خاندان اور ذاتیوں کو قبیلے کو نہیں دیکھوں گا، حسب و نسب کو نہیں دیکھوں گا، مال و دولت کو نہیں دیکھوں گا۔ دنیا میں لوگ مال کو دیکھتے ہیں، دولت کو دیکھتے ہیں، اس کو جمال کو دیکھتے ہیں، یہ دنیا میں دیکھنے کے لیے ہے، یا اللہ تیرا وعدہ کیا ہوگا تو کس چیز کو دیکھے گا؟ اللہ فرماتے ہیں امتحان اللہ قلوبہم، اور دنیا کے لوگوں میں نے تو صرف اس دل کا امتحان لینا ہے، دل کا ہاتھ نہیں ہے تو نہ صرف کوئی ضرورت نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے تو نہ صحیح مجھے کوئی ضرورت نہیں، آنکھیں نہیں ہے تو نہ صحیح مجھے کوئی ضرورت نہیں، اگر کوئی بولنے میں جواب نہیں آتا تو نہ صحیح اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں، میں نے تو دل دیکھ لیا اگر دل صاف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے پورا ہے، پھر یہ دین والا ایسا بنے گا کہ قیامت کی صبح تک جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مطلب کے چرچے ہوں گے، حضور کے صحابہ کے بھی چرچے ہوں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق، علماء دیوبند
पसंद से, खुदा की पसंद से। मुस्तफा से पहले जिसकी पसंद है खुदा की पसंद है। आजकल विशेष पढ़ते हैं कि खुदा का पकड़ा चुरा ले, मोहम्मद का पकड़ा चुरा ले, कि जिसको खुदा ने करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहे तो हुजूर को करना। अल्लाह से बढ़ गया कि हुजूर की ताकत खुदा की ताकत जरा छुड़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को पकड़ ले तो रब के पास वफा नहीं कि वो छुड़ा सकते। मैंने जो जुमला बोला कि असहाबे मुस्तफा से पहले किसकी पसंद से बोलो, खुदा की पसंद से। बाकी मुस्तफा को पसंद नहीं। हुजूर ने फरमाया जहां बताए कत्ल कर लो, मुहम्मद फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हमने देखा मुहम्मद से कलमा पढ़ा। हुजूर ने फरमाया अच्छा कलमा पढ़ लिया, लेकिन मुझे चेहरा ना लाना, वाशी तेरा चेहरा देखता हूँ, मुझे अपना शहीद चाचा हमदा याद आ रहा है। चेहरा पसंद नहीं, अल्लाह फरमाते हैं इसका दिल मुझे पसंद है। इसका दिल बोलो मुझे नम अल्लाह, मैंने इसके दिल का इम्तिहान किया तब आपका गाया। अगर ये ऐसे आता तो फिर अल्लाह के कुरान गलत था, कुरान गलत था या नहीं? अल्लाह कहते हैं हुजूर के पास वो आ सकता है, सहाबे हुजूर वो बन सकता है। इसके दिल का इम्तिहान अल्लाह और फिर सामने रसूल कौन बनेगा? इम्तिहान के बाद आते हैं तकवा। नम का दिल का इम्तिहान अल्लाह ने ले लिया तो कामयाबी का मायार क्या है? तकवा। 100% नहीं बल्कि 1% जिसका दिल तकवे से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से भरा हुआ होगा, मैं उसको हुजूर के दिल मिलाने लगा। जिसके दिल में 99% तकवा होगा, 1% की कमी होगी, वो सहाबे रसूल बन नहीं सकता। खुदा का पसंद राशि था, अल्लाह ने उसको सहाबे रसूल बनाया, सहाबे रसूल। लेकिन अबू तालिब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा मोहम्मद बताया, इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास आए, आगे कहने लगे चचा मेरा नहीं चाहता है कि आप छोटे वजह मेरा कलमा पढ़ लें। अबू जान बीमार गिरा गया, कहने लगा अबू तालिब अगर मौत के वजह कलमा पढ़ लिया तो क्या देंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब से डर गए, आप शर्मिंदा हो जाएंगे, सारी जिंदगी आपके नाम बदनाम हो जाएगा। मेरे बापू क्या कर रहे हैं चाचा, अपने हुक्मों को हरकत भी दे दे, कल क़यामत वाले दिन के जवाब मेरे चाचे ने कलमा पढ़ लिया था, लेकिन उसने कहा मेरे भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बच्चे मेरे गुरु है, बच्चे की राह है, आपका दीन सच्चा है, लेकिन मैं शर्मिंदगी लाख को पसंद कर सकता हूँ, लेकिन आप शर्मिंदगी को पसंद नहीं कर सकता। आपको पसंद कर सकता हूँ, शर्मिंदगी और आप पसंद नहीं कर सकता। मौत आता हुजूर रो रहे, अल्लाह ने फरमाया जरई जी नहीं जब नहीं क्या मेरे बाबा के पास था और जब के लोगों को बड़ा समझा ले कि अल्लाह है, अल्लाह के सिवा मुबारक कोई भी नहीं। और कुरान कहते हैं फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ऐ मेरे माबूद जिससे आप मोहब्बत करेंगे हिदायत उसको नहीं मिलेगी। या अल्लाह इसको मिलेगी। अल्लाह जिसको अल्लाह उसको मिलेगी, अल्लाह के सिवा सारी दुनिया मिलके भी जिसको चाहे उसको नहीं मिल सकती। क्यों? इम्तिहान है रब ने। मैं उसको यहाँ दुनिया के मुमकिन के रिश्वत लेके जाऊंगा, यहाँ अल्लाह का दरबार है,
پھر سوالات حضور کے صحابہ جب صحابی رسول بن گئے تقوی سے جن کے دل پھٹ گئے، پھر اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ کیسا عطا فرمایا؟ چونکہ حضور نے بھی اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی اور اللہ نے بھی قرآن سے حضور کے صحابہ کو ستاروں سے ہی تشبیہ دی۔ کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور کیا مانگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں، حضور کے ذات شخص محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، اس وقت تک تم لوگ دامن عاشق رسول نہیں بن سکتے جب تک تمہاری زندگی، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نماز پڑھنا معاملات معاشرات اخلاق روزہ زکات حج قربانی صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی میرے محبوب کے صحابہ کے مطابق نہ بن جائے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو یا اللہ ایمان کو لانا چاہتے ہیں، ایمان کے اعتبار میں کیسا قابل قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، میرے محبوب کے صحابہ جیسے ایمان کرتے دکھاؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، سوالات صحابہ میں سے جس کی سنت اور جس کے طریقے کے مطابق عمل کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے درجوں کو چڑھتے چڑھتے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اور کسی شاعر نے خوبصورت اصحاب رسول کی ترجمانی کی کہ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ، او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ، او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ، ایسی شانی مسلمانی صحابہ کی جڑے آج ایسے مسلمان اور بڑے بڑے اپنے آپ کے تقوی دے علم دے مدارت جتنی عزت دے اور دین کی خدمت سے دعوے کر رہے ہیں، ساڈا کوئی کمال نہیں۔ ایسی شانی مسلمانی صحابہ کی ہے واجب کل مسلمان کے شکرانہ صحابہ، ہے واجب کل مسلمان کے شکرانہ صحابہ۔ یہ میرے محبوب کے صحابہ، یہ میرے محبوب کے صحابہ کہ جنہوں نے جان مال حتیٰ قرآن اور صاحب قرآن کے قربان کر دیا، تبھی تو یہ اللہ کا قرآن اور حضور کا پیغام مجھ تک آپ پہنچا، جس کو آج میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سمجھیں۔ اور میرے بعد بڑے بڑے جلیل علماء کرام بیان کریں گے اور آپ سمجھیں۔ یہ سب صحابہ نے بیان کیا، امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ صحابہ باقی بات کاروبار کے لیے کمائی کے لیے جاتا، لیکن میں نبی کے قدموں سے ہی چمٹا رہا، میں حضور کے دامن کو ہی جوڑا کرتا تھا۔ مجھے صحابہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو نہیں کام کا اچھا کیا کرتا، کچھ کمائی کرتا رہتا، کچھ اللہ تعالی کی خدمت کرتا، حضور سے فرما دو، حضور کا فرمان سن لیا کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ سے کہتا جب تم بھی چلے جاؤ میں بھی چلا گیا، اور میرے بعد اللہ کے نبی نے اگر میرے محبوب نے اگر کوئی فرمان نہ تو پتہ نہیں زبان سے اللہ کے نبی نے اگر کوئی حدیث یا کوئی فرمان دیتے ہیں تو اس کو محفوظ کر کے قیامت تک کر کے فیصلہ جامعہ جاننے چاہتے اس مجمع تک پہنچانے والا ہو۔ اس لیے اس قرآن کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ کے نبی کے دامن سے جڑا ہوا۔ فرماتے ہیں مجھے دھوپ سے بیہوشی کے ایسے دورے پڑا کرتے تھے کہ صحابہ سمجھتے کہ شاید اس کو میری کے دورے پڑے۔
میری گردن پہ پاؤں رکھ کر جاتا ہے شاید مرغی دور ہو جاتا، لیکن وہ مرغی کے دورے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ دھوپ کے دورے تھے. کیا وجہ؟ اللہ نے ہاتھ بھی دیے تھے، سب کچھ دیا تھا، محنت مشقت کر سکتے تھے، بہت محنت مشقت کر کے اچھا کھا پی سکتے تھے، لیکن پیٹ پہ پتھر مار کے دھوپ کو برداشت کیا. کس کے لیے؟ قرآن کے لیے، حضور کے فرمان مان. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شدید بھوک لگی ہوئی، میں مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. میں نے کہا ابو بکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ بتلاؤ. مسئلہ پوچھتے پوچھتے ابو بکر کے دروازے تک پہنچ گیا. مسئلہ بتایا، ابو بکر صدیق چلے گئے، میں واپس آ گیا. پھر واپس کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے. میں نے کہا تو میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ بتایا. سیدنا عمر نے بھی مسئلہ بتایا، وہ بھی چرچے بنے. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے کہا اللہ نے بابو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضور نے فرمایا میرا مسئلہ میں پاس ہی رہنے دے، میں تیرے مسئلے کو خود جانتا ہوں. اللہ کے بابو ساتھ جانے کے لیے میرے کھانے کے لیے موجود ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دودھ کا پیالہ موجود ہے. اب وہ میرا فرماتے میں بہت خوش ہو گیا، چلو میرا تو کام بن گیا. لیکن جب میں یہ ارادہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا جاؤ میرے مدرسے کے علماء اور صفا کے علماء کو بلاؤ. حضور بھی تو موجود ہے، استاد. یہ جو آج مدارس کے اندر استاد پڑھاتے ہیں، طالب علم پڑھتے ہیں، یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پڑھانا اللہ کے محبوب کی سنت ہے، پڑھنا حضور کے صحابہ کی سنت ہے. پڑھانے والے پڑھنے کو اللہ کے نبی سے اجازت ہے، پڑھنے والوں کو حضور کے صحابہ کی نسبت ہے، پڑھانے والوں کو حضور سے نسبت ہے. اگر اللہ کے محبوب اور حضور کے صحابہ کو چاند ستاروں سے تشبیہ دی تو پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بھی چاند ستاروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جاؤ صفا سے طلباء کو بلاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں بلانے کے لیے چلا گیا. سب سے بڑا چلا پیچھے میں تھا، چلو سب سے پہلے حضور مجھے کہیں گے میں گھروں میں باتوں کو دکھا جائے. حضور نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ڈالا بناؤ، سب کو بلانا شروع کرو. سب کو بلایا، مسجد میں بھی دیا. پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پیا، فرمایا اور بھی پھر پیا، اور بھی پھر پیا. فرماتے ہیں میری بھوکے بات چلائی، دودھ پی کے کیا ہو گیا، دودھ پیانے سے ختم نہیں ہوا. سب سے آخر میں اللہ کے محبوب نے وضو کیا. یہ حضور کا معجزہ تھا، لیکن بتلانا یہ مقصود تھا کہ کتنی تکلیفیں برداشت کی حضور کے صحابہ نے دی. میرے دوستوں یہ دینی مدارس جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے ملک سے سپر کے ساتھ تعلق کو نسبت رکھتے ہیں. جیسے ساری مسجدوں کو مسجد حرام اور مسجد نبوی سے نسبت ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی دینی مدرسے ہیں ان کو حضور کے بنائے ہوئے مدرسے سپر کے ساتھ نسبت. یہ آپ کا مدرسہ جامعہ دارالارشاد الحنان الحمدللہ سالہ سال کی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا فضل امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. جہاں بیٹھے 10 بندے کی بلڈنگ ہے، یہاں بچیوں کا کارخانہ کا مدرسہ ہے. 3 سال ہوئے الحمدللہ اس مدرسے کو آغاز تعلیم کیے ہوئے. اس 3 سال کے عرصے میں آج تک تیسرے سال کی کتابیں الحمدللہ ہو چکی ہیں اور آئندہ سال پورا حدیث کی آپ کا تعلیم ہوگی. اور اس مدرسے سے چونکہ 4 سال کا تعلیم جو ایک درس نظام کا کورس ہے الحمدللہ آئندہ سال مکمل ہوگا. آپ اس مدرسے سے بچیاں جو ہے وہ عالمات کا کورس کر کے ایم اے اسلامیات پڑھ کے یہاں سے نکلیں گی اور انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر یہ دین کا کام کریں گے. یہ آزاد دین کا شکر نتیجہ ہے. جتنی مائیں بہنیں مدرسے کے اندر موجود ہے بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ شباب سے داخلے جو شروع ہوتے ہیں تو یہ دنیاوی تعلیم کالجوں کے اندر سکولوں کے اندر پڑھنا پڑھانا باہر دنیا ہی نہیں ہے. میرے دوستوں آخر چاہتے ہو تو اللہ کے دین کو پڑھو. آپ یہ وہ وقت آتا ہے کہ باپ ساری زندگی تمام کے مر جاتا ہے، پورا ہوتا ہے، بچے ماں باپ پر لاپرواہ دشمن جلا چھیننے کو جاتے ہیں اور موت کے بعد کوئی الحمد شریف پڑھ کر کے بھی باپ کی ماں کی روح کو صاف پہنچانے کے لیے تیار ہے. ان اللہ کے 100 میں سے 5% ایسے. لیکن قرآن کی تعلیم ایسی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے اپنے ایک بچے کو قرآن پڑھایا اس نے
جنت جا کر جن پر جہنم واقع ہو چکی۔ میرے دوستوں، جتنی ماں بہنیں ہم سے موجود ہیں، اپنی بچیوں کو جو ہے وہ جنہوں نے میڈل کم از کم کر دی ہو 1 سال سے پہلے سال آما کے اندر کروائے اور بڑا حدیثی کیا ہے 2 سال کو 1 سال سے اس مدرسے کے اندر ان بچوں کی رات کروائے۔ یہاں حفظ کا بھی ہے، الحمدللہ نازلہ کا بھی ہے، تقریباً 100 کی قریب تعلیمات یہاں پر پڑھ رہی ہیں۔ بار بار دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو جس طرح ہم آج اس جگہ اکٹھے بیٹھ کر دین کی بات سن رہے ہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگ تک ہم سب کو دین سے وسطی عطا فرمائے۔ کل قیامت والے دن جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے دین کے ساتھ وسطی کرتے ہوئے اکٹھے رہنے اور اکٹھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔